بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبرانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سخت پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دی تو پیاس بجھ گئی اور رونا بند کر دیا۔ صحیحین میں ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ خندق میں ہم خندق کھود رہے تھے تو اس میں ایک سخت پتھر آ نکلا جو ہم لوگوں سے ہرگز نہ ٹوٹ سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور خندق میں اترے۔ باوجود یہ کہ آپ 3 دن سے بھوکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اس پتھر پر ماری جس سے وہ ٹوٹ گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر جا کر بیوی سے پوچھا کہ اگر کھانے کا کوئی انتظام ہے تو بتاؤ۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بھوک کی حالت میں دیکھا ہے۔ انہوں نے کچھ 2.25 سیر جو نکالے اور ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کر دیا۔ میری بیوی نے جو کا آٹا پیسا اور گوشت کی ہنڈیاں چولہے پر چڑھا دی۔ ادھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چپکے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ چند آدمیوں کو ہمراہ لے کر میرے یہاں تشریف لے چلے۔ ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، تھوڑا سا جو کا آٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با آواز بلند سب لوگوں کو بلایا کہ اے خندق کھودنے والوں، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، جابر رضی اللہ عنہ کے گھر جلدی چلو۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے پر سے نہ اتارنا اور روٹی بھی پکوانی شروع نہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور لعاب دہن مبارک گوندے ہوئے آٹے میں اور ہانڈی میں ڈال دیا اور دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی پکانے والی کو بلایا اور ہدایت فرمائی کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا اور پیالے بھر بھر کر کھلاتے رہنا۔ خدا کی قسم خندق والے 1000 آدمی تھے اور سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی اس طرح جوش مار رہی تھی اور آٹے میں سے کچھ کم نہ ہوا۔ اس واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معجزہ تھا کہ پتھر آپ کے ضرب سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور آپ کو اس میں کیسر و کسرا کے محلات بھی دکھائے گئے اور کھانے میں بڑی برکت ہوئی، اور آگ کے اثر سے نہ پتیلی کا سالن خشک ہوا اور نہ جلا، اگرچہ آگ کی خاصیت خشک کرنے اور جلا دینے کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور کامل محبت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔